السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے کالے زیرے کے متعلق فرمایا، تو کالا زیرہ اور کالی زیری میں بہت شدید اختلاف کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بسا اوقات۔ تو میں کالا زیرہ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کالی زیری کی بات میں کر ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ کالا زیرہ جو ہے محض باریک لکڑیوں کی شکل میں ہوتا ہے، سفید زیرے کی طرح باضابطہ زیرے کی شکل میں نہیں ہوتا، اور یہ نیٹ پہ سرچ کریں گے بآسانی ایزیلی مل جائے گا۔ کالا زیرے کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں، وہاں کچھ فائدے میں بتا دیتا ہوں کہ شدید درد باڈی میں کہیں بھی ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اگر کالا زیرہ آدھا چمچ بھنا ہوا منہ پہ رکھا، اور اوپر سے بھنا ہوا اور باریک پسا ہوا منہ پہ رکھا، اوپر سے نیم گرم چائے پی لی، نیم گرم دودھ پی لیا، نیم گرم پانی پی لیا، تو اندر کہیں بھی درد ہو رہا ہے، اب وہ دماغ میں ہو رہا ہے، وہ جگر میں ہو رہا ہے، وہ دل میں ہو رہا ہے، وہ کسی بھی گلینڈ میں ہو رہا ہے، وہ ٹیسٹیکل میں ہو رہا ہے، وہ یوٹرس میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ باتھ روم والی جگہ میں ہو رہا ہے، پیشاب والی جگہ میں ہو رہا ہے، تو وہ درد ختم ہو جاتا ہے، ایک بار۔ دوسری بات یہ کہ بے شمار لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ اگر زیرے کو کالے زیرے کو، کالا زیرہ ایک پاؤ تو کم پڑے گا، آدھا کلو کالا زیرہ لے لیا، اس میں آدھا کلو لیموں کا رس نکالا، اب وہ رس جتنا بھی نکل گیا آدھے کلو کا، وہ نکال کے یہ جناب علی کالا زیرہ اپنے گرینڈر میں ہلکا سا بھون کے پہلے پیس لیا تھا، اور پھر پیسے ہوئے میں آدھا کلو لیموں کا رس نکالا، اور نکال کے مکس کر کے دھوپ میں سکھا کے دوبارہ پیس کے پھر دوبارہ دھوپ دینی ہے، تاکہ بال برابر بھی موئسچر نہ رہ جائے۔ اگر موئسچر رہ گیا دوا خراب ہو جائے گی، پھینکنی پڑے گی اٹھا کے، آپ کو فنگس لگ جائے گی عجیب عجیب سے چور حکمرانوں کی شکل جیسی۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس کو پیسنے کے بعد دوبارہ اس کو دھوپ دیں گے، اور پھر دوبارہ پیس کے اب اس کو فائنل کریں گے۔ تو یہ اگر آدھا چمچ صبح شام رات 3 ٹائم کوئی بندہ گرم پانی سے لیتا ہے، تو یقین کیجئے کہ 1 مہینے میں اس کا بھالو پن جو ہے، اس کا ہمٹی ڈمٹی پن، اس کا بہت زیادہ، یعنی کہ معاملات اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ بہت زیادہ موٹاپے کا شکار تھا، تو وہ نارمل ہونے پر آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ قابل علاج اس سے ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کسی بھی دوا سے، میڈیکیشن سے، مکتبہ فکر سے علاج لے رہا ہے یا کر رہا ہے، تو اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ کالا زیرہ میں ایک بات عجوبہ ہے، وہ عجوبہ بات یہ ہے کہ تمام باریک رگوں اور نسوں کو، ایون کہ آرٹریز کو، ہارٹ کی آرٹریز کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ ہارٹ کی آرٹریز کوئی نہیں بتاتا آپ کو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے جی آپ کی آرٹریز میں بلاکیج ہو گئی ہے، آپ کی آرٹریز میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لہٰذا آپ کا جو نا آپریشن ہوگا، اسٹنٹ ڈلے گا، فلانا ہوگا، ڈھماکا ہوگا۔ بھائی صاحب یہ بھی تو بتا دو کہ آرٹریز بلاک ہوئی کیسے، ٹھیک ہے نا۔ تو آرٹریز بلاک کس سے ہوتی ہے؟ چونے سے۔ اب وہ چونا کیلشیم کاربونیٹ، وہ آپ کی ٹیبلیٹس کے تھرو آپ کے اندر انٹیک ہو رہا ہو، یا ٹوتھ پیسٹ کے تھرو انٹیک ہو رہا ہو، وہ جمع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹوتھ پیسٹ کے تھرو ہو رہا ہے، یا آپ کی بنی ہوئی ٹیبلیٹس کے تھرو، ہر ٹیبلیٹس کیلشیم کاربونیٹ سے بنتی ہے، اس کے تھرو ہو رہا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو آرٹریز میں ڈپازٹ ہوگا، اس کو بلاک کرے گا، لازماً دنیا کے ہر شخص کو آپریٹ کرانا پڑے گا، یا اسپرنگ لگانا پڑے گا۔ اسپرنگ سمجھتے ہو؟ بال پین میں جو اسپرنگ لگتا ہے 8 آنے کا، بھئی 8 آنے والا اسپرنگ 3 لاکھ روپے کا لگے گا، پھر کٹ لگ جاؤ گے، اور جب بھی آرٹریز کا، ہارٹ کا کوئی بھی آپریشن کراؤ گے پکے نامرد ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو بہتر ہے کہ وہ ان چیزوں کا انٹیک بند کر دیجئے جس سے آرٹریز بلاک ہوتی ہیں، یا کیلشیم کاربونیٹ آپ کی باڈی میں ڈپازٹ ہوتا ہے، یہ احتیاط کر لیجئے تاکہ بیکار کا اور بیہودہ نہ علاج کرانا پڑے، نہ وقت ضائع ہو، نہ پیسہ ضائع ہو، ٹھیک ہے، احتیاط آپ کر لیجئے۔ علاج میں نے بتا دیا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب جو کہ ہم سے دوا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سے دوا کے حصول کے خواہش مند ہیں، تو میں نے اپنے ہر ویڈیو کے نیچے یہ لنک ڈالا ہوا ہے، لنک ڈال رکھا ہے، موبائل نمبر ڈال رکھا ہے 0331209888، ٹھیک ہے۔ تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ جو بھی حکم کرتے ہیں، جو بھی دوا طلب کرتے ہیں، یا تو اس لنک کے تھرو ڈائریکٹ، یا پھر اس نمبر کے تھرو میسج کر کے گھر بیٹھے پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ کو دوا علاج مل جاتی ہے۔